کامیابی کس کو چاہیے, کس کو چاہیے؟ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص ایسا جو کہے جی مجھے نہیں کامیابی چاہیے, سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی چاہیے. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جی کامیابی کیوں چاہیے؟ ہر چیز کو چاہنے کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. تو ہم جس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کامیابی کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے, کیوں کامیابی ہم چاہتے ہیں؟ تو یہاں بھی دو طرح کی تھنکنگ ہوتی ہے, دو طرح کے لوگوں کی اپروچز ہوتی ہیں. ایک وہ پرسن ہوتا ہے جو کہتا ہے جی میں کامیاب ہوں گا تو میں دوسروں کو زچ کروں گا, دوسروں کو اپنا بڑاپن دکھاؤں گا, میں دوسروں کو سبق سکھاؤں گا. بہت سارے ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ٹیچر ہے وہ کہتی ہے اچھا مجھے میڈم بننے لیتے تو میں اس ٹیچر کو نہ بتا دوں گے کہ یہ تو وہ ہے. جونیئر سینئر آفسز میں ہوتے ہیں لوگ, تو وہاں پہ بھی جو ایکول آپ کہہ لیں کولیگز ہوتے ہیں تو ان میں سے بعض میں سوچے اچھا ٹھیک ہے میری پروموشن ہونے والی ہے پھر میں پہلے اس کے ساتھ تو نپٹوں گا. تو یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا مقصد دوسروں کو جلانا, دوسروں کو زچ پہنچانا, ٹھیک ہے, دوسروں کو نیچا دکھانا اور اپنی ٹھان بان جو نا شو کرنا. ایسے لوگ اکثر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ بد نیتی آ گئی نا. کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ اس کی جو نیت ہے وہ نیک نہیں ہے, وہ زچ پہنچانا ہے, وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. سو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اب کسی بندے کے ذہن میں آ رہا ہے اچھا جی فلاں پرسن تو ایسے ہے, تو بہت کم اکا دکا لوگ ایسے جن کی اللہ میاں رسی ڈھیلی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو دیکھا جائے کیا کرتا ہے, اور وہ بھی ان کی کامیابی عارضی کامیابی ہوتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی مال و دولت آ گیا تو وہ کامیاب ہے. بہت سارے لوگ اگر اس کو برا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اس کی بہت بڑی ناکامی ہے. جب لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو اللہ کی ہے کہ ہاں وہ کیسے اچھا بندہ ہوگا نا. دوسری اپروچ ان لوگوں کی آتی ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ جی میں کامیابی حاصل کروں گا تو انشاءاللہ میں فلاں کے ساتھ بھلائی کروں گا, وہ فلاں بڑا پریشان ہے اس کے کام آؤں گا, میں اپنے عزیز و اقارب کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا, میں اپنی فیملی کو بہتر کروں گا, میں اپنے محلے داروں کے لیے یہ کام کروں گا, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے میں یہ بہتر کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. یعنی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اس کے دل میں ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ میاں تو مجھے توفیق دے تو میں مسجد بنا دوں گا, تو مجھے توفیق دے میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, تو مجھے توفیق دے تو میں ڈسپینسری بنا دوں گا. حالانکہ وہ بہت چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی تھنکنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. اور یقین جانیے کہ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور وہ آگے بڑھے. سو یہاں پہ اور ایسے ہی لوگوں کو آگے بڑھتا ہے دیکھا گیا ہے نا. کم لوگ ہوں گے اس سے جن کی سوچ ہٹ کر ہو, ادروائز وہی سوچ والے سامنے آتے ہیں. بلکہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ خدا را یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں دے گا تو پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے عہدے دے گا تو پھر آپ کسی کے کام آؤ گے. جس لیول پہ خدا نے آپ کو رکھا, اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے, اس لیول پہ آپ سرونگ کرو. اور چاہیے تو اگر زندگی میں اور لینا ہے تو جس لیول پہ کھڑے ہو, ایون آپ ایک گارڈ ہو اور آپ گیٹ پہ کھڑے ہو, وہاں پہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, ان سے میٹھی زبان سے بات کرو. آپ ٹیچر ہو, آپ کلیریکل جاب پہ ہو, آپ کسی بھی جگہ پہ ہو, وہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, میٹھی زبان سے, اچھے فیس سے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں. آپ کو مل کے آنے والے بندے کو خوشی ہو, اس کو لگے ہو جاتا تو آپ کو دعا دے. بعض دفعہ لوگ زبان سے دعا دیتے ہیں, بعض دفعہ لوگ دل سے دعا دیتے ہیں کہ ہاں جی فلاں پرسن نے مجھے بڑا اچھا ڈیل کیا ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کام نہیں کر پاتے لیکن ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے کام تو نہیں ہوا بٹ بندے نے اچھے طریقے سے مجھے ڈیل کیا ہے, وہ بندے سے سیٹسفائی ہوتا ہے وہ پرسن جس کا کام بھی نہیں ہوا. اور بعض دفعہ یقین ہے لوگوں کے کام بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دل میں برا بھلا کہہ کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے کام تو کر دیا بٹ آپ نے ٹریٹ اچھا نہیں کیا.